لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ تم گھنٹوں ایک بیکار کے موضوع پر لگے بیٹھے ہو اور ساری توانائیاں اسی پر صرف کر رہے ہو؟ زندگی کے یہ قیمتی لمحات ان مختلف موضوعات پر بحث و مباحثے کے اندر صرف کیے جا رہے ہیں، خرچ کیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو نہایت ہی اہم ہدایت دی ہے، اور باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی گفتگو کا عنوان اور موضوع متعین کرنے کی تلقین کی۔ جب ہم آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں، چند احباب اور دوست آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، گھر والے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، بے تکلف ساتھی آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، تو مختلف عنوانات و موضوعات پر ہماری گفتگو اور بات چیت ہوتی ہے۔ کسی کا ٹاپک کچھ ہوتا ہے، کسی کا عنوان کچھ ہوتا ہے، کسی کا موضوع کچھ ہوتا ہے۔ جس کو جس ٹاپک اور موضوع سے دلچسپی ہوتی ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ جن کو کھیلوں سے دلچسپی ہوتی ہے تو ان کی آپسی بات چیت کھیلوں کے اوپر ہوتی ہے، کرکٹ کے سلسلے میں ہوتی ہے، کھلاڑیوں کے سلسلے میں ہوتی ہے، کون سی ٹیم کس کے مقابلے میں آ رہی ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کس نے کتنے رن بنائے، کس نے کتنے وکٹ لیے۔ کیونکہ یہی موضوع ان کی دلچسپی کا سامان ہے، تو جب دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ موضوع لازمی طور پر آئے گا۔ کسی کو فلموں میں دلچسپی ہوتی ہے تو وہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو فلموں کا مذاکرہ ہوتا ہے، مختلف فلموں کی سٹوریاں سنائی جاتی ہیں، ہیرو کے کردار بیان کیے جاتے ہیں، جو جس کردار سے متاثر ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ جن لوگوں کو سیاست سے دلچسپی ہوتی ہے تو ان کی باہمی گفتگو اور بات چیت کا موضوع راجنیتی ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے، کہ کون کہاں سے کھڑا ہو رہا ہے، کس کی کیا پوزیشن ہے، کس کے کیا سمیکرن بنے ہوئے ہیں۔ چناؤ جتنے قریب آتے ہیں پارا اتنے ہی اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے، اور گھنٹوں گزر جاتے ہیں اسی گفتگو اور بات چیت میں، پتہ نہیں لگتا کہ وقت کہاں چلا گیا، اور اسی میں مزہ آتا ہے لوگوں کو۔ غرض جس کو جس موضوع میں روچی اور دلچسپی ہوتی ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اسی موضوع پہ مغزماری کرتا ہے، اسی میں بات چیت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، کان کھول کر سن لو، جب تک تمہاری گفتگو اور بات چیت میں تین عنوانات اور موضوعات میں سے کوئی عنوان اور موضوع نہیں ہوگا تو تمہاری گفتگو اور بات چیت میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں مانی جائے گی، سمجھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تمہیں مختلف موضوعات سے دلچسپی ہے، تھوڑی بہت بات کر لو اپنی دلچسپ موضوعات کے سلسلے، لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ تم گھنٹوں ایک بیکار کے موضوع پر لگے بیٹھے ہو اور ساری توانائیاں اسی پر صرف کر رہے ہو؟ زندگی کے یہ قیمتی لمحات ان مختلف موضوعات پر بحث و مباحثے کے اندر صرف کیے جا رہے ہیں، خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹہ بھر گفتگو کرنی ہے، 2 گھنٹے بات چیت کرنی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم دیتے ہیں تمہیں موضوع، ہم بتاتے ہیں تمہیں ٹاپک، اس عنوان پہ بات چیت کرو۔ پہلا عنوان اللہ رب العزت والجلال نے ذکر فرمایا، الا من امر بصدقہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ
لوگوں کی باہمی سرگوشی اور گفتگو میں کسی طرح کی کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ ہاں، اگر لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد و تعاون کا چرچا کریں گے اور ذکر کریں گے تو ان کی گفتگو اور بات چیت میں خیر اور بھلائی آ جائے گی۔ یہ ہے عنوان جس پر ہمیں سوچ وچار کرنا چاہیے، جس پر ہمیں اپنے ساتھیوں سے مشورے لینے چاہیے، جس کے سلسلے میں ہمیں جائزہ لینا چاہیے، سروے کرنا چاہیے۔ ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں کون سے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا میسر نہیں؟ اگر ہم 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہیں تو ہم اپنی بستی اور محلے میں رہنے والے اپنے ان بھائیوں کو بھی پیٹ بھر کھانے کا انتظام کرنے کی فکر کریں۔ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں تو اس موضوع پر غور کریں کہ ضرورت مندوں کی مدد کیسے کی جائے گی، پریشان حال لوگوں کا تعاون کیسے کیا جائے گا، کمزور اور بے سہارا انسانوں کے لیے سہارا کیسے بنا جائے گا۔ جب انسان پریشان حال لوگوں کی مدد کی فکر کرتا ہے تو مالک ارض و سما، اس دھرتی کو اور آسمان کو اور زمین کو پیدا کرنے والا، اس کی مدد میں لگ جاتا ہے، اور جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو تو پھر دنیا بھی اس کی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ رب العزت والجلال مسلسل اپنے ان بندوں کی مدد فرماتے ہیں جو بندے اللہ کے بندوں کی مدد میں سرگردہ رہتے ہیں، متحرک رہتے ہیں، سرگرم رہتے ہیں۔ ہم اگر اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے دھرم اور مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر، صرف اس لیے کہ کمزور حال ہے، دبا ہوا ہے، کچلا ہوا ہے، غربت کا مارا ہوا ہے، مزدوری نہیں مل رہی، ملازمت کہیں نہیں، اللہ نے ہمیں پیٹ بھر کھانا میسر فرما رکھا ہے، ہم اس کے گھر میں بھی خوشی کا چراغ جلانے کی اگر کوشش کریں گے تو اللہ کی نصرت و مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ ہم جب آپس میں مل کر بیٹھیں تو ہماری گفتگو اور بات چیت کا عنوان یہی ہونا چاہیے۔ مجھے معلوم ہوا کہ جو فاؤنڈیشن اتحاد امت کے نام سے آپ کی اس بستی کے اندر قائم ہے، وہ سماجی خدمت کے مختلف میدان میں کام کرتی ہے، اور اس فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے نوجوانان اور دیگر اراکین ضرورت مندوں کے تعاون کی کوشش کرتے ہیں، بچیوں کی شادیاں کرانے کا انتظام کرتے ہیں اور دوسرے خیر کے کاموں میں حصے دار بنتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے حاصل ہونے والی ایک توفیق ہے۔ اس توفیق کو اپنی زندگی میں اخیر تک برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے غفلت ہرگز نہ برتنی چاہیے۔